ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہم مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، مشرکانہ ہو، کافرانہ ہو، منافقانہ ہو، مومنانہ ہو، اس سے میں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ موضوع ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ بحث و تمیز کے لیے لوگ کرتے ہیں وہ یہ مشرک ہیں اور وہ ہیں، ایک دوسرے پر کفر شرک وہ ایسی باتیں ہیں۔ دراصل دین کے متعلق جو بھی بات ہے حقیقی ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ ہمارے لیے اہم صرف دنیا ہے، بس ختم بات ہو جاتی ہے۔ ہماری نظر دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے تصورات کو، آپ کا آئیڈیل، آپ کے تصور، کیسی زندگی چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ساری تمنائیں، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں، سارے منصوبے، ساری امیدیں آپ دیکھ لیں صرف دنیا کے لیے۔ ایون آپ کی دعائیں، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ حل کر دے، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ حل کر دے، یہ بڑا مسئلہ ہے یہ حل کر دے۔ اب دیکھ لیں، اگر خیال دنیا آپ پر غالب آ گیا تو شرک کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آج اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ دیکھ لیں، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں ہر ایک امت مسلمہ۔ خانہ کعبہ دیکھیں بھرا ہوا ہے، لیکن لوگ اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چکر لگائیں گے، برائے نام چکر ہیں، اور کیا چکر ہے؟ ہمارا چکر تو دنیا کے گرد ہے۔ ہم خیالوں میں دنیا کا طواف کر رہے ہیں، دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ روزمرہ کے معمولات ہیں۔ آپ کو قرآن ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، ایک منزل بتاتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ نہ ہم خود سمجھنا چاہتے ہیں، نہ جو سمجھا رہا ہے اس کو سنتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کا خیال دنیا کی زندگی بن گیا تو شرک کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ اپنی مرضی، بھائی میں تو میرا خیال، میرا ویژن۔ آپ کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے۔ منافق تھے مدینے میں، 300 جنگ احد میں ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں زندگی تو بس ہم اپنے خیال سے گزاریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو مشرکانہ زندگی ہے یہ آج ہماری، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی ویژن ہے ہی نہیں سوائے دنیا کے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج کے مسلمان کا ویژن صرف دنیا ہے۔ آخرت پر اس کا یقین زیرو جانتے؟ بالکل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ تو بڑے کٹن مراحل ہیں۔ اکیلے پل صراط سے گزرنا، جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور دھاگے سے زیادہ باریک ہوگا، اس پہ تو چلنا یہاں بھی مشکل ہے۔ خیر، بہرحال بڑے مراحل ہیں۔ اول تو مرحلہ قبر میں ہے۔ دنیا دار کی تو بس جاتے ہی پٹائی شروع ہو جائے گی کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہم جیسے دنیا داروں کی قبر میں رکھتے ہی پٹائی شروع نہیں ہوگی۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، پوری تفصیل ہے۔ ایسے فرشتے ہوں گے، ایسے رنگ ہوگا، کالا رنگ ہوگا، پیلی آنکھیں ہوں گی، بڑے بڑے گزر ہوں گے، اور جو سوالات کا جواب نہیں دے سکا اس کی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں تو کسی چیز پر نہ یقین ہے نہ یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی پکار کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں اپنے پاس۔ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ دنیا ہمیں پکار رہی ہے، ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، اور لبیک ہمارا اصل میں دنیا کو ہے۔ وہاں تو جو عمرے پہ جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مرد جو ہے زور سے جھوٹ بولتے ہیں، زور سے جھوٹ بولنا ان پہ واجب ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ ذرا چپکے سے کہہ دیتی ہیں لبیک۔ ادھر ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، ادھر جا کے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر بھی ہماری سب کچھ جھوٹا ہے۔ جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں وہ دراصل جھوٹ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ نفس بڑا ہے آپ کے لیے، آپ زبان سے اللہ اکبر کیسے کریں؟ اور ساری دعائے قنوت جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک، ساری نماز جھوٹی ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کے لیے تو دنیا بڑی ہے،
رب کون سا بڑا ہو گیا؟ رب تو تب بڑا ہوتا کہ جب آپ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے، اس وقت رب بڑا ہوتا۔ آپ نے تو دنیا کو، مفاد کو، اپنے مفاد کو مقدم سمجھا ہے۔ میرا کیا فائدہ ہے، میرا تو نقصان ہے، دین میں تو میرا نقصان ہے، اور دین بھی تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، سوچ اور سمجھ کے زندگی گزارنا بہتر ہے اس سے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔